نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير وقال اللہ بكل شيء عليما ان اللہ وملائکته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات کا تلاوت کا شرف بخشا اور اس آیت کا مفہوم اور مکرم یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی ذات پاک کی طرف منسوب کیا۔ یہ 15واں سپارہ ہے اور اللہ پاک نے فرمایا پاک ذات لے گیا، اسرا لے گیا، بے عبدی ہی اپنے بندے کو، لیلم رات کے اندھیرے میں، من المسجد الحرام مسجد حرم پاک سے، الی المسجد الاقصی الذی مسجد اقصی کی طرف، بارکنا حولہ، اور اللہ پاک نے مسجد اقصی کو برکت والا بنایا بلکہ اس کے ارد گرد بھی برکتیں رکھ دی، اور ایسی برکتیں رکھی کہ اللہ نے فرمایا الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ اللہ پاک نے وہاں پہ اپنی نشانیاں کا ظہور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ معراج کہ اگر لفظی انداز میں یا فکری انداز میں یا معبودیت کے انداز میں، معبودیت یعنی کہ ربوبیت کے انداز میں اللہ نے اپنا آپ دکھانا اور اپنے پاس بلانا منسوب سمجھا، اس لیے اپنی ذات سے فرمایا کہ میں لے گیا۔ اگر یہ یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، میکائیل علیہ السلام تشریف لائے، اسرافیل علیہ السلام تشریف لائے، بعض روایت میں کیا 3 ملائکہ سردار ملائکہ ہیں اور ان کے ساتھ 70 ہزار ملائکہ ہیں، اور جب تشریف لانے کے بعد آپ نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین آرام فرما رہے تھے اور سو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا میرا اور آپ جیسے نہیں ہے، جیسے کہ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین آپ کی محبت میں مسلسل روزے رکھنے شروع کر دیے، اور اتنے روزے کہ آپ نے سب کو بلایا اور اکٹھا کیا۔ اب فرمایا ایکم مثلی، آپ میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ اصحابہ کرام نے خاموشی کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَطْعَمُونِي وَيَسْقِينِي، میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ پتہ چلا نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوتے ہیں مگر حقیقت میں بیدار ہوتے ہیں، اور اللہ پاک نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا تو نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں تو ان کو کیسے بیدار کیا جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا یا جبریلو قبل قدمی، اے جبرائیل علیہ السلام میرے نبی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کے قدم مبارک چومو۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکوں کو بوسہ دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، جن کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کو اللہ نے فرمایا جبرائیل روح القدس، یعنی کہ بڑی مقرب اور بڑی پاک روح، اور ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چومنے کا حکم فرمایا۔ یا جبریلو قبل قدمی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم۔ اور آج
27ویں رات ہے رجب المعراج کی رات، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے معراج کرایا، اور یہ وہ برکتوں والی رات ہے۔ اس میں آپ جتنا بھی کثرت سے درود پاک پڑھیں اور بڑی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک نہر ہے جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور جو ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈی ہے، اور کستوری سے زیادہ اس کے اندر خوشبو ہے، تو وہ نہر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا یا نبی اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہر کس کو ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رجب المعراج میں میرے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے وہ نہر اس کو ملے گی۔ اور یہ نہر درود پاک کی فضیلت ہے، برکت ہے۔ اور اس رات کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 366 بار پڑھا کرتے تھے، اور میں کہتا ہوں تمام دوست 500 بار پڑھ لیا کریں۔ اور یہ رات سال میں ایک بار ہی آتی ہے، رجب المعراج کی رات، اور اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھنے کے بعد نماز والا درود ابراہیمی، اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں، پھر 500 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آیت کریمہ جو یونس علیہ السلام نے پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھا جائے، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم، 500 بار پڑھ لیں، تو جو بھی دعا مانگے اپنے رزق کے لیے، عمر کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، رزق کے لیے، عزت کے لیے، دونوں جہان کی نعمتوں کے لیے، یہ الحمدللہ آپ کی تمام دعائیں قبول و مقبول ہوں گی۔ اور اس میں آپ چاہے توجہ سے پڑھیں، چاہے بے توجہی سے پڑھیں، دعا میں خشوع کریں یا نہ کریں، آپ کی دعا قبول مقبول ہوگی۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، اس کی برکت یہ ہے اگر اس میں آپ یہ کلمہ پاک بھی شامل فرما لیں، اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح سے ایک تسبیح پڑھ لیں تو بڑی فضیلت ہے۔ جنت میں اللہ پاک نے ہر پتے کے اوپر اس کلمہ پاک کو لکھا ہوا ہے، ہر پتے کے اوپر، اور نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو جس بندے نے کلمہ پاک پڑھا، یہ آج کی رات وہ با ایمان دنیا سے جائے گا، اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اذنبته عمدا خطا سرا علانیۃ واتوب الیہ، من ذنب الذی اعلم من ذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی۔ یہ نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم سے زبان پاک سے الفاظ نکلے ہیں۔ اس طرح سے استغفار مانگیں گے تو آپ نے سال بھر میں جو گناہ کیے ہیں اللہ پاک معاف فرما دے گا۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگیں، اور آج کی رات 12 نفل ادا کریں، اس طرح سے ادا کریں کہ ہر نوافل میں آپ 7 بار ایک رکعت میں کل اللہ شریف پڑھیں، 12 رکعتوں میں، اور 12 سا 84 بار اخلاص پاک پڑھی جائے گی، تو 84 بار اخلاص پاک پڑھیں، اور 84 بار سورہ کوثر پڑھیں، اور اپنے رزق کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک آپ کو پورے سال بھر میں کثیر رزق عطا فرمائے گا، اور اس کی برکات اور اس کی تعریفیں یہ سمجھ لیں میں نے بڑے محدود لفظ میں آپ کو سمندر کوزے میں بند کر کے دے دیا ہے، اور اللہ مجھے اور آپ کو اس رات کی برکات سمیٹنے کی اور لینے کی توفیق عطا فرمائے،
اور میرے توسل سے آپ کی نیکیاں قبول کرے، اور آپ کے توسل سے میری نیکیاں قبول کرے، اور ہم سب کی نیکیاں نبی الانبیاء حبیب کبریا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ اس شب میں وہ ہر پوری رات شب بیداری کرتے، صبح کے وقت روزہ رکھتے، اور یہ ان کا طریقہ مبارک ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میرے بندے میرے دوست ہیں، اور میرے دوست کون ہیں؟ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا